کتابی مسلم کو دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں. ہلو. ہاں غالب بھائی کیا حال ہے؟ اوئے ہوئے بہت ہی اونچی آواز آئی ہے یار آپ کی. آپ کا مائکرو فون لگتا ہے کہ اسٹیرائڈز پہ ہے. سوری. اچھا کیا ابھی حال ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا چلیں. آپ ہاں کیسے جی میں ٹھیک ہوں بھائی. ہاں جی کیا بات کریں گے؟ ہاں میں سائنس پہ ایک کوشچن تھا تھوڑا میرا، اس پہ بات کروں کریں. یا ریلیجن پہ بات کروں؟ آپ کی مرضی ہے، جس پہ آپ کو لگ رہا ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پہ کر لیں. اچھا یوں ہے کہ یہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ مائکرو بیک گراؤنڈ ریڈیشن جو ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں آپ. کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن. ہاں ہاں جی. تو اس کی وجہ سے ہمیں ثبوت ملا سب سے پہلے کہ بھئی بگ بینگ ہوا ہے. نہیں، اس کی بات سب سے پہلے نہیں ملا. اس سے پہلے یہ ثبوت تو ہمیں مل گیا تھا کہ ہبل ایکسپینشن کا جب ہمیں ایویڈنس ملا تھا تو ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ بگ بینگ ہوا ہے. اچھا ہبل ایکسپینشن مجھے سمجھ نہیں ہے اس کی، وہ تو سمجھا دیتے. ہبل ایکسپینشن وہی ہے نا کہ ایڈون ہبل نے جب یونیورس میں گیلیکسیز کی تصویریں لی اور اس نے ان کی ریڈ شفٹس اور بلو شفٹس کیلکولیٹ کی تو اسے یہ پتا لگا کہ ہمارے لوکل گروپ کے علاوہ سب گیلیکسیز ہم سے دور جا رہی ہیں. اور یہ اس بات کا ثبوت بھی تھا ساتھ ہی کہ بگ بینگ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں جو دور جا رہی ہیں سر ریفرنس پوائنٹ کون سا رکھتے ہوں گے؟ وہ ظاہر ہے ہر کہ پوائنٹ کس دوسرے پوائنٹ سے دور جا رہا ہے نا. 3 ہر پوائنٹ ڈائمینشنلی 3 ڈائمینشنلی اسپیس ایکسپینڈ کر رہا ہے گیلیکسیز کے بیچ میں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کی تفصیلات ہوں گی، میتھمیٹیکل ایکویشنز ہاں ہوں گی ظاہر ہے. ڈیفینیٹلی صحیح. تو اس کی تفصیلات ہوں گی. اچھا ایک اور تھا کہ اس کے لیے بہت اب آسان ہے کہ آپ بگ بینگ کے ایویڈنس کے اوپر یوٹیوب پہ سرچ کریں ایویڈنس فار بگ بینگ. آپ کو کوئی اچھی سی ویریٹیسیم کی یا پھر کارٹ کی ویڈیو نظر آ جائے گی. آپ اس کو دیکھ لیں ایک بار، آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا کہ بگ بینگ کا ایویڈنس کیا ہے. ٹھیک ہے. میں نے بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس کے اوپر. سائنس کہانی پہ آپ جائیں، آپ کو بگ بینگ والی ویڈیو میں یہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک. اچھا پورا اور A to Z ایکسپلین کیا. چلیں میں وہ پھر دیکھ لوں گا. اچھا یوں ہے کہ یہ جو ایک آیت ہے قرآن مجید میں، وَمَكَرُوا اللہ واللہ خیر الماکرین، یعنی اس کا مطلب یعنی وہ انہوں نے بھی مکر کیا اور ہم نے بھی مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہترین مکر کرنے والا ہے یا پھر ترکیب کرنے والا ہے. ہاں تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا فراڈی ہے، تدبیر فرمانے والا ہے. نہیں فراڈی ہے، سیدھی بات ہے. اب آپ نہیں کہہ سکتے، میں تو کہہ سکتا ہوں نا. فراڈی ہے سب سے بڑا. بات تو یہی ہے نا کہ مکر کرنے والا اگر اللہ ہے اور اللہ فراڈیا ہے. ٹھیک ہے. کوئی عورت اگر بیمار ہو جائے گھر میں اور وہ اس کو لوگ کہتے ہیں مکر کرنے والی عورت ہے. ٹھیک ہے. جو پرانے پنجابیوں کی باتیں ہیں نا، یہ مکر کر دیے جی. تو بات یہ ہے کہ یہ کیا صحیح ہے. تو خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں مکر کرنے والا ہوں. تو یہ تو مطلب ایک بڑی عجیب بات ہے. آپ کو پتا ہے ایز اے کرسچن میں اس بات کے اوپر بڑا ہی مجھے ہنستا تھا کہ یار یہ تو خود ہی اپنے خدا کو شیطان کہہ رہے ہیں. کیونکہ بات ہی ایسی تھی. ٹھیک ہے. یہ بات ہے. اچھا ایک اور تھا سر کہ یہ جو قرآن مجید اگر مکمل ہو گیا تھا، دین مکمل ہو گیا تھا، تو پھر اس کے بعد حدیث کا مطلب ہے اب وہ قرآن یار یہ مجید کو بات میں نے ہی انٹرپریٹ تو کر شروع رہا کی ہے. یہ آپ تک کہاں سے پہنچی ہے؟ میں نے ہی تو شروع کی ہے. یہ ہے. کچھ اچھا سٹریمز پہلے میں نے یہ کوسچن شروع کیا. آپ کو پتا ہے صحیح. ایک بندے کو میں نے خاصا اس بات کے اوپر وہ پوچھا تھا نا. ٹھیک ہے. یہ ناول آرگیومنٹ ہے. مجھے نہیں پتا میرے سے پہلے کسی نے کیا ہوگا کہ نہیں، مگر یہ میں نے ہی کیا اس دن یہ بات شروع. اچھا اب ظاہری بات ہے کہ یہ میں نے شروع کیا تو بہت سارے لوگ بتائیں گے نہیں کہ غالب کا آرگیومنٹ ہے یہ اور باتیں کرتے جائیں گے. تو یہ میں نے ہی شروع دوہرا دے کیا تھا. ہاں میں نے ہی یہ شروع کیا تھا اس دن کہ بھائی خطبہ حجت الوداع کے اوپر وہ آیت آئی. ٹھیک ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. ٹھیک ہے. یہ آیت آئی تھی نا، اور یہ قرآن کی آخری آیت ہے یہ کہتے ہیں. اور دین مکمل ہو گیا تو بعد میں حدیث کیسے بن گئی؟ بلکہ جب دین مکمل ہوا تب تو قرآن بھی کتاب کی شکل میں نہیں تھا.
تو اس کا مطلب ہے دین تو مکمل ہو گیا تھا, مسلمانوں نے پھر اضافہ کیا ہوا یہ سارا. ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی, لکھے ہوئے قرآن کی ضرورت نہیں تھی, ٹھیک ہے, حدیثوں کی ضرورت نہیں تھی, تفسیر فقہ ان چیزوں کی کسی کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ کیسا مکمل دین تھا جس میں قرآن بھی لکھی ہوئی شکل میں مصحف کے طور پہ رسول اللہ کے پاس موجود نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. اچھا, اس میں نا قرآن مجید میں نا کسی اصحاب وغیرہ کے یا واقعات کا اتنا خیر تفصیل وغیرہ نہیں ہے لکھی ہوئی نا کچھ بھی. تو اس سے یہ تھوڑا سا کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس قرآن مجید یہ بنو امیہ کے دور میں اکٹھا ہوا ہو شاید, ظاہر ہے. دوبارہ بولیں, پھر اس کے بعد دوبارہ بولیں, بنو دوبارہ امیہ کے بولیں. دور میں بنو امیہ کے دور میں اکٹھا نہیں ہوا. شروع آپ نے یہ بات کہاں سے کی ہے وہ بولیں, مجھے وہ پوائنٹ مس ہوا ہے. قرآن مجید میں نا کسی بھی چیز کی تفصیل نہیں ہے نا, مطلب نہ اصحاب کا ذکر ہے, نہ کوئی واقعات تفصیل سے ہیں, کسی بھی چیز کا تفصیل نہیں ہے. ہاں جی, مطلب ہر ایگزیکٹلی. چیز جو ہے نا پتہ نہیں آؤٹ آف آرڈر بھی کی گئی ہے. مطلب کبھی کوئی شارٹ بات کہیں سے شروع کر دی, اسے ختم کیے بغیر کوئی اور بات شروع کر دی گئی. تو اس طرح سے یہ جو ہے نا بنو امیہ کے دور میں جو ہے نا وہ کمپائل ہوا ہوگا. پھر اس کے بعد بنو عباس کے دور میں جو ہے نا وہ احادیث میں پھر پینٹنگ کر دی گئی جو ان کے پاس آلریڈی کچھ لکھا ہوا تھا قرآن مجید کی فارم بات میں. اسی طرح ہے کہ قرآن جو ہے وہ بنو امیہ کے دور میں نہیں, بنو مروان کے دور میں اصل میں شروع ہو رہا ہے. کیونکہ بنو امیہ کا ایک گورنر جو تھا نا وہ یروشلم میں تھا, اور یروشلم کا جو بشپ تھا نا وہ اس سے ملنے آیا, تو اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارے پاس اپنے آپ کو گورن کرنے کا کوئی سسٹم ہے؟ تو اس نے انہیں یہ کہا, دو بشپ تھے وہ آپس میں لڑ پڑے نا, ایک نے کہا کہ ہے, ایک نے کہا کہ انجیل میں ہمیں اپنے آپ کو گورن کرنے کا سسٹم ہے, دوسرے نے کہا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا, پھر جو گورنر تھا بنو امیہ کا اس نے کہا کہ تمہارا فیصلہ جو ہے نا وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق ہوگا. تو ایک بات تو ہمیں پتہ ہے کہ معاویہ کرسچن تھا. معاویہ کے بعد ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ معاویہ ایک جوئش کرسچن تھا. جوئش کرسچن وہ ہوتے تھے جو کہ شریعت کو بھی مانتے تھے اور یسوع کو مسیح بھی مانتے تھے, یا خدا کا بیٹا بھی مانتے تھے. سمجھ گئے آپ؟ اور اسلام جو ہے نا اصل میں جوئش کرسچینٹی سے بہت زیادہ ملتا ہے. جوئش کرسچینٹی سے, تو جوئش کرسچینٹی وہ ہوتی تھی جس میں شریعت کو مانا جاتا تھا اور اس کے بعد یسوع کو بھی مانا جاتا تھا. کیونکہ اصل میں تو جو یہودی ہیں نا وہ یسوع کو نہیں مانتے, وہ تو یسوع کو ولد الحرام اور بہت سی باتیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جوئش کرسچینٹی ہی ہوگی شروع میں, جہاں تک میرا اندازہ ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی مطلب میں وہ نہیں کہتا, کچھ اسکالرز بھی اس پہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ارلی اسلام تھا ایٹ لیسٹ آل امیہ کے دور میں وہ جوئش کرسچینٹی تھا. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ قرآن جوئش کرسچینٹی سے کوئی ڈس ایگری کرتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو کچھ آیتیں ہمیں لگتا ہے کہ جوئش کرسچینٹی سے ڈس ایگری کرتی ہوں گی, میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ وہ آل مروان کے دور میں شامل کی گئی ہوں, کیونکہ قرآن بھی فائنلائز آل مروان کے دور میں ہی ہو رہا ہے, اس سے پہلے ہمیں دکھائی نہیں دیتا قرآن. ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہیں بات؟ تو یہ بات ہے. پھر جب تک بنو عباس کی حکومت آئی 750 میں تو قرآن فکس ہو چکا تھا. یعنی قرآن کو تبدیل کرنا بنو عباس کی اپنی مرضی کے مطابق ممکن نہیں رہا تھا, اور وائڈلی سرکولیٹ بھی ہو گیا تھا. کیونکہ آل مروان جو آتی ہے وہ 692 میں حکومت میں آتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے, عبد الملک کی حکومت آتی ہے, اور 750 تک وہ رہتے ہیں. تو یہ تقریباً کو 70 سال بنتے ہیں, 60 سال. ان سالوں کے دوران قرآن اور اسلامک ریلیجن جو بھی تھا, جو ان کا ریلیجن تھا, جو انہوں نے پروٹو اسلام بنایا تھا آل مروان نے, وہ اتنا وائڈلی سرکولیٹ ہو گیا تھا اور قرآن اتنا وائڈلی اویلیبل ہو گیا تھا کہ اب بنو عباس کے لیے اس کو بدلنا ممکن نہیں رہا. تو پھر ان کے لیے ایک ہی ممکن رہ گیا تھا بات, اور دوسری بات ہے کہ ان کے لیے مشکل بھی نہیں تھا قرآن کے مطلب کو بدلنا. جو باتیں سمجھ آتی ہیں وہ ایسی ہیں, کیونکہ قرآن اتنا مبہم اور ویگ سی کتاب تھی جس میں کوئی بھی بات کلیئر نہیں تھی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے حدیثیں اور پھر اس کی تفسیریں اور یہ ساری چیزیں لکھوا کے جو بھی کچھ قرآن کہہ رہا تھا اسے بدلا. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, اب ایک سمپل بات ہے کہ کوئی شخص ہے وہ ایئر 715 AD میں رہتا ہے, وہ قرآن کو پڑھ رہا ہے, قرآن کی آیتوں کو وہ کن کتابوں کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے؟
آپ بتائیں کہ کون سی کتابیں ہوں گی؟ کوئی کتابیں نہیں ہوں گی سر. کتابیں تھی نا، وہ تورات اور انجیل ہی تھی جن کی روشنی میں سمجھا جا سکتا تھا، اسپیشلی تورات کی روشنی میں. اور قرآن کو تورات کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے بہت سی باتوں میں. ٹھیک ہے، تو پھر اب سمپل سی بات ہے کہ یہ جو تھے یہ یہودیوں کے کسٹمز کو فالو کرتے تھے بہت لیکن زیادہ. اصل میں سر اس وقت ایک اور بھی تو مسئلہ تھا نا کہ یہ جو پڑھائی لکھائی تھی کسی عام بندے کے ہاتھ میں تو نہیں تھی. یہ تو ایسے کہہ لیں کہ درباروں کے اور شاہی وہ ہوتے تھے لچھن جس کو کہہ لیں آپ، پڑھائی لکھائی والے. تو یہ تو دفتروں میں رکھے رہتے ہوں گے یہ مصحف، جو جس بھی کتاب کے ہوتے ہوں گے، عام پبلک میں تو نہیں آتے ہوں گے. ہاں مگر میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا کہ قرآن کی تفسیر کا مسئلہ یہاں تو آپ تورات کی روشنی میں کر سکتے تھے. اگر آپ تورات کی روشنی میں نہیں کر رہے تو آپ کے پاس بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اب قرآن کی کسی بھی آیت کو کیسے سمجھا جائے. سمجھنا ناممکن ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ صحابہ کی باتیں لوگوں میں بہت پھیلی ہوئی تھی، یہ بات ساری فراڈ ہے، کوئی نہیں پھیلی ہوئی تھی. آل مروان کی اور خاص طور پہ معاویہ کی فوج میں تو کرسچن اور یہودی اور پیگن سب تھے نا، اور آل مروان کا بھی مسئلہ کچھ ایسا ہی تھا. سر وہ یوں ہے نا کہ جو حکومت چاہتی ہوتی ہے اس کا پروپیگنڈا پھیلانا اس کے لیے کوئی مشکل تھوڑی بات ہوتی ہے. بازاروں میں جا کے اعلان کرا دینا ہوتا تھا، 2-4 ڈسکشنز کرا دینی ہوتی تھی، مناظرے کرا دینے ہوتے تھے، بات ہو گئی، بس پھیل گئی چیز. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز وائرل ہو جاتی ہے، ویسے کوئی چیز وائرل کرا دینا جی بازاروں میں. 849 میں جا کے صحیح بخاری سامنے آتی ہے جو ان کا دعویٰ ہے اس کے مطابق، اور اس کے 10 سال اس سے کچھ عرصہ پہلے سیرت ابن ہشام آتی ہے اور تفسیریں اس کے بعد. تو اگلے 200 سال جو ہے نا پھر بنو عباس نے اسلام کو فارملائز کرنے اور قرآن کا مطلب، پہلے لوگ قرآن کے مختلف مطلب آپس میں نکالتے تھے، کوئی مطلب لے رہا، کوئی یہ لے رہا، انہوں نے فکس کرایا اس کو اصل میں، اور پوری اسلامی دنیا میں ایک یونیفائیڈ اسکالرشپ جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرایا. اور وہ جب ایکسیپٹ ہوئی ہے تو جو مین اسٹریم اسلام ہے وہ ہمارے سامنے آیا. اسلام نہیں تھا اصل میں. اگر آپ کو یہ پوچھے نا کہ 8ویں صدی کے شروع میں اسلام تھا تو میں تو یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ اسلام تھا. اصل میں وہ اسلام نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا. ٹھیک ہے، پھر 8ویں صدی کے شروع میں اور 8ویں صدی کے اینڈ تک ہمارے سامنے اسلام کی وہ شکل سامنے آنے شروع ہوتی ہے جسے آج کا اسلام سے ہم ملتا جلتا کہہ سکتے ہیں. اس کے بھی بعد ٹائم لگا ہوگا، میرا خیال ہے 10ویں صدی آتے آتے اسلام کی یہ شکل سامنے آئی ہے. پہلے مسلمان جو شروع کے لوگ تھے وہ عرب کیا مانتے تھے؟ بنو امیہ کے بارے میں تو کچھ، آل امیہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. بنو مروان کے بارے میں بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن تھا، قرآن کا مطلب کیا نکالا جا رہا تھا وہ ہمیں نہیں پتا. ہمارے پاس کوئی خاص کتاب، کوئی کتابیں ہے ہی نہیں ہیں اس وقت. بنو عباس کے وقت سے پھر ہمیں یہ سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ چیزیں جو کرنٹ چیزیں ہیں وہ سامنے آنی شروع ہوتی ہیں. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. اور کرونالوجیکلی اگر پڑھا جائے نا ان چیزوں کو تو ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کی میٹامورفوسس ہوئی ہے. ایک کرونالوجی ٹرانسفارم تو ہوا ہے. اسلام کی جو قرآن کی کرونالوجی ہے وہ بھی تو غلط ہے نا. جیسے ابھی ایون کہ ہم نے بات کی ہے کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا. ٹھیک ہے، پرابلم یہ ہے کہ یہ آیت بھی تو خود ان سیلف جو ہے نا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کرونالوجی کیا ہوگی؟ اس سے ریلیٹڈ جو بیک سٹوری بنائی گئی ہے وہ سچ ہے یا نہیں، ہم یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے. میں اور بات کر رہا ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام تھرو دا ٹائم، تھرو دا ہسٹری ٹرانسفارم ہوتا رہا ہے. اور ابھی کی جو فارم ہے جو ہم اب ہم جو پریکٹس دیکھ رہے ہیں لوگوں کی، یہ مودودی کی اکثر جو ہے نا مودودی کی انٹرپریٹیشنز ہیں. اب کے جو ہم اسلام جو ہے نا گلوبلی دیکھ رہے ہیں نا، اس سے پہلے تیمیہ کی ہوتی تھیں اور دوسرے فقہا کی رہی ہیں کچھ عرصہ، اور کیسے اور اس سے پہلے محدثین سے پہلے کیا فارم تھی اس کی، اور غزالی نے اس کو کس طرح متاثر کیا. یہ ساری چیزیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسفارم ہوتا رہا ہے، چینج ہوتا رہا ہے. جبکہ یہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ چینج نہیں ہوتا ہے، مطلب ایک جیسا رہتا ہے یا فکس ہے. ہاں ایگزیکٹلی، یہ تو بات ہے، چینج شکلیں ہوا ہے نا. تبدیل، فارمز جو ہے نا تبدیل کر رہا ہے. اب دیکھیں جس طرح سے
यहाँ पर हमारे यहाँ अब मेजॉरिटी में है तो इस्लामी सिस्टम होना चाहिए, और वहाँ इंडिया में हो तो वो सेकुलरिज्म जिंदाबाद है। अब जगह तो से जगह उनकी जो है ना, ऐसे कह लें कि प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं, या इस्लाम की इंटरप्रिटेशंस चेंज हो रही हैं। यही बात है। ठीक है, चलें फिर मैं एंड करता हूँ। सही है, फिर करेंगे बात आपसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। चलें। ओके, बाय। ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।